الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے، جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی پاک کا قرب نصیب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بروز قیامت نبی پاک کا قرب نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کتنی بڑی نعمت ہے۔ شاید ہی زندگی میں کوئی ایسا دن ان کے جانے کے بعد گزرا ہو جس میں کسی نہ کسی حوالے سے ان کی یاد نہ آئی ہو، ان کی بات نہ ذہن میں آئی ہو۔ یقین کریں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے جانے سے زندگی پہ اثر نہیں پڑتا، زندگی چلتی ہے، لیکن جناب ماں باپ کے جانے سے واقعی بہت اثر پڑتا ہے۔ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ان کا خلا پر نہیں ہو سکتا۔ زندگی جو ہے نا وہ ایک خالی خالی سی ہو جاتی ہے۔ میں چونکہ اپنے والدین کا بڑا بیٹا ہوں، لیکن جب زندگی میں آپ بڑے ہوتے ہیں نا اور آپ کے اوپر ماں باپ بھی ہوتے ہیں تو آپ بے فکر ہوتے ہیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہوگا تو ماں باپ ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کا سایہ ہے۔ ڈیسیشن لیتے وقت کوئی ہوتا ہے جس سے بندہ مشورہ کر لے، مگر اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر نہ ماں کا سایہ ہے نہ والد کا سایہ۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے ماں باپ زندہ ہے، خاص طور پر ماں۔ یہ اللہ کا وہ انمول تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ عظیم نعمت ہے کہ ماں قدرت کا انمول تحفہ۔ ماں کا مقام قرآن و حدیث میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا۔ ماں کا فرما بردار اللہ اور رسول کریم کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ماں اولاد کے آرام کی خاطر اپنے آرام کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے۔ ماں کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کو دیکھ کر خود تڑپ جاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کی خاطر سردیوں میں بھی رات جاگ کر گزارتی ہے۔ بیمار اولاد کو لے کر مہنگے ہاسپٹل، مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جانا بھی گوارا کر لیتی ہے۔ ماں اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی کے سارے معمولات اسی پر وار دیتی ہے۔ ماں اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے۔ ماں خود تو گرمی برداشت کرتی ہے، اولاد کو پنکھے جھلتی ہے۔ ماں قرض لے کر بھی اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے۔ اگر ماں کے شوہر یعنی بچے کے والد کا انتقال ہو جائے تو ماں اولاد کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی ہے۔ ماں اولاد کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے دوران اور بعد کی تکالیف کو بھی برداشت کرتی ہے۔ ماں اولاد کو اچھا انسان بناتی ہے۔ ماں اپنے حصے کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں ڈال کر خوش ہوتی ہے۔ کبھی اولاد کے حق میں برا نہیں سوچتی۔ کبھی ماں کو بھوکا سونا پڑے خود بھوکا سو جائے گی، اولاد کو بھوکا نہیں رہنے دے گی۔ ماں اولاد کو خوش دیکھے تو خود خوش ہو جاتی ہے، اولاد کو دکھی دیکھے تو ماں دکھی ہو جاتی ہے۔ ماں نافرمان اولاد پر بھی شفقت و مہربانی کرتی ہے۔ ماں نہ ہو تو گھر ویران لگتا ہے۔ ماں کا خدمتگار چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھنا، ماں کی خدمت اولاد کو جنت میں داخل کروائے گی۔ ماں کو راضی رکھنا
ہم پر لازم ٹھہرا، اور ماں کے حقوق سے کیسے کوئی بری ہو سکتا ہے، کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے عرض کی، حضور گرمی کے دن تھے، حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں، روڈ اتنا گرم تھا کہ اگر اس پہ گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا، حضور میں نے ایسی گرمی میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل کا سفر کیا، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سنو نبی پاک نے کیا کہا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جتنے جھٹکے تیری ماں نے اٹھائے، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اولاد آج کہتی ہے، ماں اور کیا دوں، گھر بھی دلا دیا، پیسے بھی دے دیے، سارے حق تو ادا کر دیے، اب میں تجھے اور کیا دوں؟ ماں کا حق، والد کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یقین کرو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں۔ آج میں آپ کو 2-3 واقعات سناتا ہوں۔ جب ماں کی دعا ساتھ ہونا تو انسان کیسے عروج پاتا ہے، اس کو کیا کیا مل جاتا ہے۔ ذرا ماں کی دعا کے بارے میں آج ہم سنتے ہیں تو انشاءاللہ مزید ایمان تازہ ہوگا اور ماں سے اور محبت بڑھے گی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے وہ نبی ہیں، ویسے تو ہر نبی کی شان نرالی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کمال قدرت عطا فرمائی، آپ کی حکومت جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، دریاؤں پر بھی، انسانوں پر بھی۔ دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انسانوں پر حکومت کرنے والے تو گزرے، مگر جانوروں، پرندوں، ہواؤں، بادلوں، سب پر حکومت اللہ نے سب پر حکومت دی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے گئے، مگر نارمل تھا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز دیکھنے کو نہ ملی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے جنات پر بھی حکومت تھی، تو ایک بڑے جن کو کہا کہ ذرا سمندر میں غوطہ لگاؤ اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤ۔ اس نے غوطہ لگایا اور سمندر میں تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہتا ہے، حضور میں نے بہت دیر تک بہت ڈیپ ڈائیو کیا، بہت گہرا غوطہ لگایا، سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور کچھ نظر بھی نہیں آیا۔ آپ نے اب دوسرے بڑے جن کو اور جن کو کہا کہ تم غوطہ لگاؤ۔ وہ جن گیا، بہت ڈیپ جا کر اس نے غوطہ لگایا، وہ بھی کوئی خبر نہیں لا سکا۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ساتھی ہیں حضرت آصف بن برخیہ، یہ وہی ہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آصف بن برخیہ یہ اللہ کے ولی ہے، یہ نبی نہیں ہے، کرامت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ اب 2 جن تو ناکام ہو کر آ گئے، حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ تم جاؤ ذرا سمندر کے اندر کا حال بیان کرو۔ اب وہ اندر گئے اور تھوڑی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید گنبد لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سمندر کے اندر سے نکال کر ایک خوبصورت گنبد لے کر آ گئے۔ ایک دروازہ موتی کا، ایک دروازہ یاقوت کا، ایک دروازہ ہیرے کا، چوتھا دروازہ زمرد کا، سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، مگر اس گنبد کے اندر ایک پانی کا قطرہ بھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اب اتنی گہرائی میں، یہ گہرائی سے سمندر سے نکال کر تو لے آئے، جب گنبد حضرت سلیمان کے سامنے حاضر کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں موجود ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب وہ فارغ ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، آپ نے فرمایا، تجھے اتنی گہرائی میں سمندر میں کس نے پہنچایا؟ جنات بھی تیری گہرائی کو نہ پہنچ سکے، تو کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہتا ہے، حضور بات یہ ہے کہ میرے والد اپاہج تھے اور میری والدہ نابینا تھی، میں نے ان کی 70 برس خدمت کی، میری ماں نے وفات سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز فرما۔ جب میرے والد کا وفات کا وقت قریب آیا تو والد نے دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ عبادت پر لگانا جدھر شیطان مداخلت نہ کر سکے، تیری عبادت کرے شیطان تنگ نہ کر سکے۔ والد محترم کی تدفین کے بعد میں ساحل پر آیا، یہ قبہ نظر آیا، بڑا خوبصورت تھا، میں اندر داخل ہوا اسے دیکھنے کے لیے، ایک فرشتے نے اس قبے سمیت مجھے سمندر کی گہرائی میں پہنچا دیا۔ سلیمان نے پوچھا کہ تم کس زمانے میں اس ساحل پر آئے تھے، یہ کتنی پرانی بات ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ
علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ساحل پر آیا تھا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حساب لگایا کہ حضرت ابراہیم کو وقت کتنا ہو گیا ہے، کتنے سال ہو گئے تھے، 2000 سال گزر چکے تھے کہ نوجوان سمندر کی تہہ میں، نوجوان ہی ہے، ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، ینگ، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے دریافت فرمایا تم اس سمندر کے اندر کھاتے پیتے کیا ہو، عبادت 2000 سال سے کر رہے ہو، خوراک کا کیا انتظام ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے پاس ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں زرد رنگ کی کوئی چیز جو آدمی کے سر سے مشابہ ہوتی ہے وہ لے آتا ہے، میں اسے کھاتا ہوں اور مجھے اس ایک غذا میں دنیا کی ساری نعمتوں کا مزہ ملتا ہے، اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، گرمی، سردی، نیند، اونگ اور وحشت سب کی سب اس سے دور ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اب تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو گے یا واپس اسی جگہ جانا چاہو گے؟ اس نے عرض کی حضور مجھے اپنی جگہ واپس لوٹا دیجئے، میں وہیں خوش ہوں۔ آصف بن برخیہ نے پھر وہ گنبد وہیں جا کر پہنچا دیا۔ اب حضرت سلیمان نے جو جملہ کہا اپنے صاحبوں سے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے، آپ فرماتے ہیں دیکھو والدین کی دعا کیسی قبول ہوتی ہے، اللہ عز و جل تم پر رحم کرے، والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو، اے اللہ مجھے بھی تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی دعائیں جس کے ساتھ ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے طوفانوں سے گزر جاتا ہے، اس کی آگے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اسی طرح ایک اور ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی کسی مقدمے میں پھنسا ہو، قرضے میں پھنسا ہو، بیماری میں پھنسا ہو، ادھر ادھر جاتے سورسیں لگانے کے لیے، جس کے پاس ماں ہے نا، جس کے پاس والد ہیں، قدموں میں بیٹھ جاؤ، ماں باپ سے کہو دعا کریں، اور وہ دل سے دعا کریں گے۔ کیسے طوفان ٹلتے ہیں، کیسے مشکلیں حل ہوتی ہیں، قیدیوں کو رہائی مل جاتی ہے۔ اب سنیے، آپ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک عورت جو ہے امام حافظ بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور آ کر رونے لگی، کہنے لگی حضور میرے بیٹے کو روم کے لوگ قیدی بنا کر رہ گئے اور میرے پاس چھوٹے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں مکان کو بیچ بھی نہیں سکتی اور اتنا مال بھی نہیں کہ مال دے کر بیٹے کو آزاد کراؤں، بیٹے کی جدائی میں دن رات پریشان رہتی ہوں، نہ نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے، حضور کچھ کیجئے۔ امام صاحب نے کہا میں بھی دعا کروں گا، تم بھی ماں ہو، دعا کرو، اللہ قبول فرمائے گا، انشاءاللہ میں مزید اس معاملے میں کچھ غور کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب فرماتے کہ عورت آئی تھی اس لیے میں نے خوب دعائیں کی۔ اب ایک مرتبہ وہ عورت تھوڑے دنوں بعد اپنے اسی بیٹے کو لے کر آئی اور کہتے حضور اللہ نے میرے بیٹے کو ان کافر رومیوں سے نجات دے دی، وہ ان کی قید سے صحیح سلامت واپس آ گیا ہے، مگر حضور اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، ذرا واقعہ تو سنے۔ وہ بیٹا جو قید سے چھوٹ کر آیا تھا، اب اس نے واقعہ کیا سنایا؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بادشاہ روم کے پاس قید تھا، بادشاہوں کے پاس ایک آدمی تھا جو ہم سے خدمت لیتا تھا، روزانہ وہ ہم کو صحرا کی طرف لے جاتا، شام کو واپس لے آتا، ہمارے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ مغرب کا وقت تھا، ہم کام سے واپس آ رہے تھے کہ میرے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود کھل گئی، زمین پر گر گئی۔ جو شخص ہماری نگرانی کرتا تھا وہ پاس آیا، کہا تم نے بیڑیاں کیوں توڑی ہیں؟ کہا میں نے نہیں توڑی، یہ خود ہی کھل گئی ہیں۔ انہوں نے لوہار بلایا کہ دوبارہ اس کی بیڑیاں واپس سیٹ کرو، اس کے پیر باندھو۔ لوہار نے پھر میری بیڑیاں باندھی، مضبوط بیڑیاں باندھی، چند قدم چلا تو بیڑیاں پھر ٹوٹ کر گر گئی۔ بہت حیران ہوئے، یہ معاملے کو دیکھتے ہوئے اپنے پادریوں کو بلایا، اپنے بڑے بڑے جو عبادت گزار جو ان کے عابد ہوتے ہیں ان کو بلایا، کہا دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، بیڑیاں لگاتے بیڑیاں گر جاتی ہیں۔ اب پادریوں نے کہا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس بندے سے پوچھا، کہا ہاں، تو کہا ضرور تمہاری ماں دعا کرتی ہے، یہ اس کی دعا کا صلہ ہے، تیرے پیر سے بیڑیاں ٹوٹ کر گر رہی ہیں۔ سنو انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے جب اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا ہے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہم تمہیں قید کر سکیں، انہوں نے واپس مجھے مسلمانوں کے علاقے کی طرف بھجوا دیا۔ تو ماں کی جو دعا ہے نا، جب دل سے نکلے، ایک بات یاد رکھنا میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ہم ماں باپ کو کہتے ہیں دعا کریں، امی دعا کریں، ابو دعا کریں، یہ اور ہے، خدمت ایسی کرو، ان کا خیال ایسا رکھو کہ آپ نہ کہیں دعا کرو، وہ خود دعا کریں، وہ دل سے دعا کریں، اور جب وہ دعا نکلتی ہے
تو وہ عرش الہی تک جاتی ہے. کیسے قبول ہوتی ہے؟ حدیث پاک سنیے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. دیر از نو ڈاؤٹ. 3 دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہ نبی پاک نے فرمایا. نمبر 1، مظلوم کی دعا. کبھی ظلم نہ کرنا. لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے اتنے روب ہے، میرے اتنے ساتھی ہیں، میری اتنی سورس ہے، میرا کون بگاڑ سکے گا؟ یاد رکھنا، مظلوم نے ہاتھ اٹھا دیے نا، یہ ڈائریکٹ عرش تک دعا جائے گی، اور ظالم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، چاہے کتنی جناب اس کی سورس ہو. غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں اگر فریاد کر دے تمہارے خلاف، یہ درخواست ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے. خدا را بد دعا لینے والے مت بننا. زندگی ایسی گزارو کہ لوگ دل سے دعائیں دیں. کہیں لوگوں کی ہائے لینے والے مت بننا. ورنہ اچھا، میں ایک مشورہ بھی دیا کرتا ہوں، آپ بھی چیک کرو. بعض اوقات لوگوں کو دیکھا چلتا کاروبار آہستہ آہستہ تباہ ہونے لگ جاتا ہے. پوری فیملی خوشحال ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جھگڑے، لڑائی، ناچاکیاں ہیں، بچے بیمار، بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا خاصا بندہ خوشحال ہوتا ہے، آہستہ آہستہ لگتا ہے کام بگڑتا جا رہا ہے. چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لے لی، کسی کا حق تو نہیں دبا لیا، کسی کو ستایا تو نہیں ہے. یاد رکھنا، یہ بنی بنائی بگڑ جائے گی. اگر چاہتے ہو بنی رہے، اگر چاہتے ہو اللہ عروج دے، اگر چاہتے ہو اللہ زوال نعمت سے بچائے، تو لوگوں کا دل خوش کرنے والے بنو، دل توڑنے والے نہ بنو، ظلم کرنے والے نہ بنو، روب جمانے والے نہ بنو. بالکل اسی طرح میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب دوسرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کس کی دعا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا. جب بھی سفر پر جائیں نا، اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ نیکی والا سفر زیادہ ملتا رہے، مدنی قافلے میں سفر کا موقع ملتا ہے، یہ ہے ہی راہ خدا کا سفر، اس پہ خوب دعا کرے، تہجد میں اٹھ کے دعا کرے. اللہ نصیب کرے تو مکے مدینے کے سفر کو جائیں تو ادھر خوب دعائیں کرے تو مسافر کی دعا سنی جاتی ہے. اور تیسرا فرمایا والدین کی دعا، اپنی اولاد کے حق میں یہ ضرور سنی جاتی ہے. کہ ماں باپ سے دعائیں لینا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ کرے کہ جس کے بھی ماں باپ زندہ ہیں نا، سدا ان سے راضی رہیں، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں لیتے رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. تو یہ وہ 3 قسم کی دعائیں ہیں جس کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں، جن کے ماں باپ چلے گئے، اب احساس ہوتا ہے کہ ایک سائبان تھا، ایک رحمت تھی جو گھر میں ہی تھی. کتنی بڑی رحمت تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدمت تو دور کی بات ہے، خوش نصیب ہے جو خدمت کرتے ہیں، صرف محبت سے دیکھنا خدمت تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے، اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور، اس کا خلاصہ، حضور کو اس دن میں 100 مرتبہ دیکھ لے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے. خدمت کرنے والا، پیر دبانے والا، کھانا پیش کرنے والا، دوائی کھلانے والا، مسکرا کے ملنے والا ہے، ان کی خواہشیں پوری کرنے والا، ان کی آواز پر لبیک کہنے والا، اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. لیکن جہاں یاد رکھو، میں نے کیا کہا، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ظلم نہ کرنا کہیں تمہارے خلاف دعا نہ ہو. اسی طرح ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر ماں باپ نے بربادی کی دعا کر دی، اتنا تنگ کرتے کچھ لوگ ماں باپ کو کہ پھر ماں باپ ان کے لیے آخر کار تنگ آ کر ان کے منہ سے نکل جاتا ہے. اور کہیں ماں باپ سے بد دعا نکل گئی تو پھر تو تباہی ہے نا. یہاں میں جو ماں باپ ہے ان سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا. کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، میری مائیں، میری بہنیں غور سے سنیں، بات بات پر اولاد کو کوسنے نہ دیا کریں. اولاد واقعی بری ہے، آپ کی نافرمان ہے، تنگ کر رہی ہے آپ، لیکن کہتے ہیں نا تو برباد ہو، کبھی خوشی نہ دیکھے، تجھے کیڑے پڑیں. اچھا بعد میں ماں کی یہ وہ کہتے ہیں نا دل سے نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اس کی عادت ہوتی ہے ماں کی، اور پھر بیٹے کو کچھ ہو جاتا ہے تو روتی بھی ماں ہی ہے. کیا پتا کون سا وقت قبولیت کا ہو. بچے کے لیے اچھی دعا کرے. آپ کا بچہ آپ کو ستاتا ہے نا، آپ یہ دعا کر دیں نا اللہ سے، اللہ اس کو میرا فرما بردار بنا دے.
یہ بھی تو دعا قبول ہو جائے گی نا، تو آپ کا فرما بردار ہو جائے گا. آپ کیوں اس کے لیے بربادی کی دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ بربادی کی دعا ہو گئی تو پھر وہ بربادی سے بچ نہیں پائے گا. بچہ آپ کا ہی ہے، رونا بھی پھر بعد میں آپ کو ہی ہے. اور بچوں سے کہوں گا کہ کبھی زندگی میں ایسے کام نہ کرنا کہ ماں باپ ناراض ہو کر دل سے بد دعا دے. ماں جو ہے نا یہ جنت کی چوکھٹ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا حضور جہاد میں جانا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت چاہیے. پیارے آقا نے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کی حضور جی ہاں میری ماں حیات ہے. فرمایا ہمیشہ اس کے قدموں سے چمٹے رہو کیونکہ اس کے قدموں میں جنت ہے. اس نے 3 بار اجازت مانگی، نبی پاک نے 3 بار فرمایا ماں کے قدموں میں چمٹے رہو، اس کے قدموں میں جنت ہے. اللہ اکبر. نصیب والے ہو جس کی ماں زندہ ہے، ماں کے قدم چوما کرو اور اس نیت سے چومو کہ میں جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا. ماں باپ آئے تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ، آپ جناب سے ان سے گفتگو کرو، ان کے ہاتھ چومیں. کبھی اس نیت سے ماں کے قدموں کو چومو کہ میں جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں. کبھی والد کے ہاتھ چومیں، کبھی موقع ملے تو والد کے قدم چومیں. یہ نصیب والوں کو میسر ہے. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، اب یہ باتیں تو کر سکتے ہیں، یہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ماں باپ کی قدموں کو بوسہ دینا اور ماں باپ کی اس طرح خدمت کرنا. سنو، ایک بار حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، میں نے تلاوت قرآن کی آواز سنی. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہیں. نبی پاک نے فرمایا نیکی کا اجر ایسا ہی ہوا کرتا ہے، نیکی کا اجر ایسا ہی ہوا کرتا ہے. حارثہ بن نعمان کرتے کیا تھے؟ اپنی ماں کی خوب خدمت گزاری کیا کرتے تھے. جنت میں تلاوت قرآن. ایک بار ایک شخص حاضر ہوا ایک استاذ ابو اسحاق کی بارگاہ میں، کہتا ہے حضور میں نے خواب میں دیکھا آپ کی داڑھی میں ہیرے جواہرات اور یاقوت تھے، خواب میں نے آپ کی داڑھی زیورات والی دیکھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بات صحیح ہے بیٹا، مسئلہ یہ ہے رات ماں کے قدم چوم رہا تھا، برکت کے لیے اپنی داڑھی ماں کے قدموں کے ساتھ لگا دی تھی. اللہ اکبر. یہ ہے ماں باپ، کوئی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور ماں میں نے کہا نا ناراض ہو جائے، ان کی طرف سے خدا نہ خواستہ اگر بد دعا نکل جائے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. زمخشری جو معتزلی فرقے کا عالم گزرا، اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی. لوگوں نے کہا تیری ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ کہا یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. معتزلی فرقے کا بڑا عالم کہتا ہے قصہ یہ ہوا کہ بچپن میں چڑیا میں نے دیکھی، وہ دیوار میں گھس گئی تھی، وہ ڈوری اس کی باہر لٹک رہی تھی، میں نے بڑی ڈوری کو بے دردی سے کھینچا، چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکلی مگر بیچاری کی ٹانگ کٹ کر دور جا گری. میری ماں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو تڑپ کر کہا کہ جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹی ہے اللہ تیری ٹانگ کاٹ دے. کہتا ماں نے تو کہہ دیا، دعا ماں کی زبان سے نکلی تھی، قبول تو ہونی تھی. کچھ عرصے کے بعد میں بخارا گیا علم سیکھنے کے لیے، سواری پر چڑھا گر پڑا، ایسی شدید چوٹ لگی کہ مجھے آخر کار اپنی ٹانگ کٹوانی پڑی. ماں کی زبان سے نکل جائے، ماں چاہے تو تمہارے طوفان ٹل سکتے ہیں. میں وہ واقعہ اس لیے نہیں سنا رہا کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے سوال ہی کیا تھا نا اللہ سے، اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ تو فرمایا موسیٰ فلاں علاقے کا کسائی تیرا پڑوسی. کسائی اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوسی، کیا ریزن تھا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، دیکھا بیٹا تو کیا ایسا عمل کرتا ہے؟ تو حضور ماں باپ کی بڑی خدمت کی، اور ماں جب جب کھانا کھلاتا تھا یہ دعا کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. ماں دعا دے تو نبی کا پڑوس نصیب ہو جاتا ہے. ماں کی دعا واقعی جنت کی ہوا ہے. ماں کی دعا نصیب والوں کو ملتی ہے. دنیا میں پریشان ہو اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اپنے ماں سے دعا لے لو، اپنے والد سے دعا لے لو، اپنے والدین کی خدمت کرو. کبھی زندگی میں ان کا دل نہ دکھانا. شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو لوگ اگنور کرتے ہیں، خاص طور پہ ماں کو بہت ستاتے ہیں. بیوی آ گئی تو اب ماں کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی. ارے اسی ماں نے پال پوس کر بڑا کے. یاد رکھنا میں کسی کا گھر توڑوانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بیوی دوسری مل جائے گی، ماں نہیں ملے گی. ماں ایک ہی ہے اور اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، ہم اسی کا خون ہے. کیسے ماں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں. آخری بات کر کے میں اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک بار حضرت علقمہ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا. ان کی زوجہ نے کہا کہ
نبی پاک کو پیغام دے دو۔ نبی پاک کے پاس معاملہ آیا کہ حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اچھا، حدیث کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ کہا حضور ماں ہے مگر بہت ضعیف ہے، بوڑھی ہو گئی ہے۔ پیارے آقا نے پیغام بھجوایا، والدہ نبی پاک کے پاس آ گئیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اے ام علقمہ ذرا بتاؤ تو علقمہ کیسا بندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑا نیک ہے، روزے دار ہے، صدقہ خیرات کرنے والا، نماز پڑھنے والا۔ فرمایا نہیں، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا تھا؟ کہا حضور میں ناراض ہوں۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہیں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ کیا وجہ؟ کہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا ہے، اپنی بیوی کی سنتا ہے، میری نہیں سنتا۔ نبی پاک نے فرمایا اے بلال جلدی کرو، بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ۔ حضرت بلال کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تو علقمہ کی ماں کہتی ہے کہ حضور آپ یہ لکڑیاں کیوں جمع کر رہے ہیں؟ کہا اے ام علقمہ میں لکڑیوں میں آگ لگاؤں گا اور علقمہ کو جلا دوں گا۔ حضور آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ وہ ماں جو ناراض ہے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس کا دل دکھی ہے، کہتی میرا بیٹا جلے گا؟ کہ اے ام علقمہ یہ تو چھوٹی سزا ہے، اگر تم ناراض رہی تو تمہارا بیٹا اس سے بڑی آگ میں جلے گا۔ کہ حضور میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کو گواہ بناتی ہوں، فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، حضور میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا۔ حضور نے کہا بلال واپس جاؤ، دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ حضرت بلال کمرے میں داخل ہوتے ہیں، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے جنازہ پڑھایا، جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتے، سن لو نہ ان کی نمازیں قبول ہیں، نہ روزے قبول ہیں، نہ عبادت قبول ہے۔ آج نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، نیک بن کر، مذہبی ماحول میں آ کر ہم سمجھے سب کچھ کر لیا۔ ماں باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے، ماں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس واقعے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ماں باپ کہیں بیوی پر ظلم کرو تو آپ ظلم بھی کریں گے، ایسا نہیں ہے، بیلنس رکھنا ہوگا، مگر اگنورنس تو نہ ہونا کہ ماں کے لیے کھانا نہیں ہے، بیوی کے لیے کھانا ہے، ماں بیچاری دوائی مانگے تو ٹائم نہیں اور بیوی کو گھمانے پھرانے کا ٹائم ہے۔ خدمت تو نہ چھوڑ دینا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور وہ بھی ہمارے بچوں کی ماں ہے، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، امید بات پہنچ رہی ہوگی کہ یہاں کچھ اور میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بالکل اب ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کی نہیں ہماری لائف ہے، اب ہماری زندگی ہے، ہماری پرائیویسی ہے، ہماری انجوائمنٹ کے دن ہے، آپ کی خدمت کدھر سے کروں؟ کل لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، پرسوں چلے جائیں گے، امی آپ کی تو فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں، ابو جان آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کھانستے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کی نیند برباد ہوتی ہے۔ اس طرح بات کرتا ہے کوئی ماں باپ سے؟ اس طرح ماں باپ کو کوئی ریپلائی دیتا ہے؟ زبان لٹک نہیں جاتی کہ ماں باپ کے آگے اٹھتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، اور آج گالیاں دیتے ہیں لوگ اپنے ماں باپ کو۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ان سے ڈرنا بھی ہے۔ کس حوالے سے؟ حدیث پاک میں نبی پاک سے ایک شخص پوچھتا ہے حضور میرے ماں باپ کا میرے پر کیا حق ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدمت کرو تو جنت تمہارا مقدر ہے، انہیں ناراض کر بیٹھے تو جہنم تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ خدا را دوستوں کی خوشی عزیز ہے۔ آدھی رات کو دوست فون کرے یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، ارے میں آیا بھائی، جان حاضر، دوستوں کے لیے جان حاضر، کھانا کھلانی، دعوت، آؤٹنگ، سب دوستوں کے لیے۔ ماں باپ بیچارے رات کو کبھی کہہ دیں کہ بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو نہیں ابھی میری ہمت نہیں ہے، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں دوستوں میں ہوں۔ نہ کرو ایسا۔ اور میں سچ بتاؤں، اور یہ روایتوں میں بھی لکھا ہے، ماں باپ کی فرما بردار جو ہے نا، اس کو آخرت میں تو نوازا جائے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی بہت نوازا جاتا ہے۔ اور ماں باپ اصل میں بیسیکلی یہ وہ فاسٹ ریزلٹ پرسنالٹیز ہیں کہ ان کو ستانے والا دنیا میں بھی اس کی تکلیف دیکھتا ہے، دنیا میں بھی عذاب دیکھے گا۔ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے بچے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ایسا مکافات عمل ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے نا، اپنے بچوں میں دیکھے گا۔ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے اس کے بچے بھی اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، جیسے کو تیسا ہے۔ چاہتے ہو اگر آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے
اپنے ماں باپ کی عزت اپنی اولاد کے سامنے کرو. اولاد دیکھے کہ میرا والد جو ہے دادا کا ہاتھ چوم رہا ہے، دادی کا ہاتھ چوم رہا ہے، نانا نانی کی عزت کر رہا ہے، تو بچے بھی آپ کی عزت کریں گے. بیٹا ہی دیکھ رہا ہے باپ تو ابو کے سامنے الٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے، ابو کے جانے کے بعد ابو اور یعنی دادا کی اور دادی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں کمرے میں بیٹھ کر، بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے بھی بڑا ہو کے ابو کے ساتھ یہی کرنا ہے. وہ ایک سنا ہوگا نا آپ نے، پوسٹ بھی چلی تھی سوشل میڈیا پہ، ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا ایک گھر بنا رہا تھا، ڈرائنگ بنا رہا تھا ہاؤس کی، اس میں سے چھوٹا سا ایک کمرہ بھی بنایا. تو باپ نے کہا ماشاءاللہ بہت پیارا بیوٹیفل ہاؤس بنایا ہے، بیٹا یہ چھوٹا سا کیا بنایا ہے؟ کہا ابو یہ سٹور روم ہے، آپ کے لیے بنایا ہے. کہا میرے لیے؟ کہا ابو جان ابھی آپ نے بھی تو دادا کو سٹور روم میں رکھا ہے نا، جب میں بڑا ہوں گا اپنا گھر بناؤں گا نا تو آپ کے لیے بھی میں نے سٹور روم رکھا ہے، آپ کو بھی میں سٹور میں رکھوں گا. یہ تربیت ہے جو تم اپنی اولاد کو دے رہے ہو. ارے پتا چلے کہ میرے والد کا اگر سب کچھ ہے تو اس کا والد ہے، اس کی ماں کے آگے میرے والد کے لیے کچھ اور نہیں ہے. اپنے ماں باپ کی بات آ جائے وہ سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب یہ تمہارے جذبات ہوں گے تو یہی تمہاری اولاد میں اترے گا. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائی، بعض لوگ اللہ کے حقوق تو پورے کر رہے ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، روزہ دار بھی ہوتے ہیں، عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، مگر ماں باپ کے حقوق میں کمی لاتے ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق میں کمی لاتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق میں کمی لاتے ہیں. فیملی جو ہے نا اس کی ہم پر بہت حقوق ہیں. ایک طویل واقعہ ہے کہ مکے میں ایک شخص 60 سال تک عبادت کرتا رہا، طواف کرتا رہا، روزے رکھتا رہا. یہ ساری عبادتیں اس کے منہ پر اس لیے مار دی گئی کہ اس کی ایک معذور بہن تھی، اس نے اپنی بہن کی خدمت نہ کی، بہن کو تکلیف پہنچائی. یہ وہ ہستیاں ہیں جو یقین کریں چلی جائیں تو پھر یاد آتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بن جائیں. اب میری ان باتوں سے اگر کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ یار ماں باپ کی خدمت تو واقعی کرنی چاہیے تھی مگر میں ایسی کر نہیں سکا، اور ماں چلی گئی، والد چلے گئے، تو صحیح بتاؤ جن کی ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا، اب بستر پر ہیں، آپ کو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کو خدمت کرنی پڑ رہی ہے، خدا کی قسم تم بہت لکی ہو. خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کو اپنی ماں کی خدمت کا موقع ملا. خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو اپنے والد کی خدمت کا موقع ملا، کچھ ویل چیئر چلانے کا، کچھ دوائی دینے کا، کچھ خرچہ کرنے کا. ارے کئی ماں باپ تو ایسے جو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے. میری ماں نے ہم سے کوئی خدمت نہیں لی، جس رات انتقال ہوا اس رات بھی کھانا ماں نے بنایا تھا. وہ کہتے ہیں نا ماں وہ کھانا بھی کیا بناتی ہے، بچے کو کیا پسند ہے، گھر والوں کو کیا پسند ہے. ایک شخص سے پوچھا کسی نے کہ بتاؤ تمہاری ماں کی پسندیدہ ڈش کیا تھی، فیوریٹ ڈش. وہ بیٹا سوچتا رہا، آخر میں کہتا ہے ماں کی پسندیدہ ڈش تو بچا ہوا کھانا تھی. ماں نے تو کبھی اپنے لیے کچھ بنایا ہی نہیں. آج بیٹے کو یہ پسند ہے تو یہ بنا دوں گی، ببو کے بیٹے کے والد کو یہ پسند ہے تو یہ بناؤں گی. بچی کی پسند کا کھانا بنایا. ساری زندگی میں کبھی یہ نہ سنا کہ ماں نے یہ کہا ہو یہ میرا پسند کا کھانا ہے جو میں نے آج بنایا. ماں نے کہا بیٹا کھا لو. ہم نے کہا امی بچ جائے گا. کہا بیٹا بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی. ماں نے تو بچا ہوا کھانا ہی کھایا، ٹھنڈی روٹی کھائی، ہمیں گرم کھانے کھلائے. خدا کی قسم یہ وہ نعمتیں. اب اگر کسی کو خیال آ رہا ہے کہ ماں چلی گئی، والد چلا گیا، اب کیسے خدمت کریں، اب کیسے ان کی روح کو راضی کریں، شریعت آج بھی آپ کو موقع دیتی ہے. کیا کمپلیٹ ریلیجن ہے، کیسا زبردست مذہب ہے ہمارا کہ اگر آج بھی ماں باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اسلام کہتا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، دعائیں کرو، ان کو نیکیاں پہنچاؤ. بیٹا جب ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، اولاد ایصال ثواب کرتی ہے، قرآن پاک پڑھ کے، نظر و نیاز کر کے، نمازیں پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، درود پاک پڑھ کے ان کی قبر پر جائے، وہاں فاتحہ پڑھے، سورہ یاسین سناؤ اپنی ماں کو، اپنے والد کو، اتنی آواز سے پڑھو کہ وہ سنیں. علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ان سے راضی کر دے گا. وہ نافرمانوں میں نہیں، وہ فرما برداروں میں شامل ہو جائے گا. مگر آج مرنے کے بعد تو یاد ہی کوئی نہیں کرتا ہے. سویم کر لیا، 40واں کر لیا، وہ بھی رسم. رشتہ دار کیا کہیں گے اگر 40واں نہیں کیا؟ پھر کون یاد رکھتا ہے، پھر کون جاتا ہے قبر پہ؟ ماں باپ وہ ہستی ہیں. سنو، اگر آپ یہ بات سن رہے ہو نا کہ محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب تھا، اللہ اکبر، یہ آج قبر میں چلے گئے ہیں. احادیث کا یہ مضمون ملتا ہے جو بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے.
چلے جاؤ نا قبر پر، ماں کے قدم نہیں چوم سکے، آج ماں کی قبر کی چوکھٹ کو چوم لو کہ اس نیت کے ساتھ ماں تیرے قدم چوم رہا ہو۔ روایتوں کا مضمون ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کی قبر پر کثرت سے زیارت کو جاتا ہے، مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آتے ہیں، نہیں جاتے قبرستان، نہیں کرتے فاتحہ، نہیں پہنچاتے ایصال ثواب۔ ارے جو کچھ ہے میرے اور آپ کے پاس وہ ماں باپ کا ہے۔ اگر ماں باپ چلے گئے نا، کم از کم ایک مسجد بناؤ ماں باپ کے نام، پوری نہیں بنا سکتے حصہ ملاؤ، یہ گفٹ ہوگا آج اولاد کی طرف سے اپنے ماں باپ کے لیے۔ ہو سکے تو کوئی مسجد بنا دے، کوئی مدرسہ بنا دے، کوئی نیکی کا ایسا کام کریں۔ ہم نکمے لوگ ہیں، ہم